اللہ تعالیٰ نے فرمو یس مومنن ہز وت ڈلت نیری جمہور علماء جتنے بھی کشمیر کے ہیں وہ سب اس کی گمراہی کے قائل ہیں. قرآن و سنت کے تحت یہ بہت بڑا فتنہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علما فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنہ ظاہر ہو او قال البدع یا کوئی ایسی بدعت ضلالہ جو ہے گمراہی ظاہر ہو اور پھر عالم دین یا علماء یا ذمہ داران خاموشی اختیار کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعنۃ اللہ علیہ, اس پر اللہ کی, ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جمہور مسلمین اور مومنین اور علماء اور صالحین کے خلاف عبدالغنی بٹ صاحب نے کیا ہے. ادب کے ساتھ تو یہ گزارش اس سے کی بھی گئی, آج بھی میں بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ صفت انسان ہے, سفید ریش انسان ہے, تو اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ معذرت کریں امت کے سامنے دین اسلام کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنے کے لیے, ورنہ تمام جمہور علماء اسلام کے سامنے وہ گمراہ ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس بات کا جواب پیش کریں, تو انہوں نے بہت سارے بہانے بنائے جس کا وہ بار بار کہتے ہیں میں دیکھوں گا امن 15 ورین مفتی کر سرٹیفکیٹ شاپ امن وشا بہ 3 ورین 2 ورین من کۄکر پوٗتۍ مفتی کتہ تو یار جناب علی اگر سے شیت وہر شک اس نش شیت وہر بڑے مفتی تھے. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر 80 سال کا ہے عبدالغنی صاحب تو ہمارے پاس 80 سال کے مفتی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, دانشور ہیں. یہاں پر صوفیزم کا بزرگان دین کا ہمیشہ سے رہا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہندوستان پورے بر صغیر ہند و پاک میں رہا ہے صوفیت کا, اور پھر ہمارے بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے صوفیزم کا یہاں چرچا رہا ہے. آج بھی اللہ کے پیارے بزرگ جو صوفی صفتیں موجود ہے, لیکن ان میں سے ایسا ڈرامہ کسی نے نہیں رچایا. یہ شیطانی فتنہ ہے. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, حکومت سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے نا اریسٹ کر کے لایا جائے. اس کو اگر حکومت ایسا کام نہیں کرتی ہے, وہ کہتی ہے یہ مذہبی معاملہ ہے, تو مذہبی معاملے کے ذمہ دار JNK میں ہمارے جو مفتی اعظم JNK ناصر الاسلام صاحب ہے, ان سے گزارش ہے کہ ان کو پابند بنایا جائے. عدالت عظمیٰ جو اسلامیہ ہے سری نگر میں ناصر الاسلام صاحب کے زیر سرپرستی جو چل رہا ہے وہاں پر ان کو بلایا جائے یا اپنی بات کو جو ہے نا پیش کریں وہاں پر. اس لیے بھی تمام حضرات سے گزارش علاوہ سے گزارش کرا علماء دیوبندن, علماء جماعت اسلامین, علماء اہل حدیثن تمن تہ گزارش کران کہ تم ساری علماء بریلوین رلت کریں امس خلاف اخ رد پیش, بی کریں تمن تمام فتنن خلاف اخ رد پیش جو لوگ جو ہے نا ایسے فتنے کرتے ہیں. پھر بعد میں ہمارے جو احباب ہیں بہت سارے کہتے ہیں یہ بریلی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی کا ڈائریکٹ مطالعہ کیا جائے, ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. ایسے فتنوں کو, ایسی بدعات و خرافات کو اس جیسے عظیم شخصیت عالم دین مفسر قرآن سے نہ جوڑا جائے. میری گزارش ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے, ایسے جو بد ضمیر اور فتنہ پرور گمراہ لوگوں سے دور رہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور امت اسلامیہ کا جو اختلاف ہے وہ دور کر کے امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.